बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं और इस वक्त जो मौजूदा इदाद व शुमार हैं पिछले 24 घंटों के, वो ये बताते हैं कि मज़ीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मजमूई तौर पर 44,500 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 4,113 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुआ है। ये वो इदाद शुमार हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं, कमी वाकई नहीं हो रही। अगर हम ये देखें तो ट्रिपल डिजिट में ही रोज़ाना में अमवात हो रही हैं। एक दिन ऐसा देखने में आया था कि जब डबल डिजिट में अमवात हुई, उस दिन कुछ सुकून का सांस लिया, लेकिन उसके बाद सूरत हाल उसी नहज पे पहुँच चुकी है जो तशवीश को जन्म देती है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम की जानिब से रिस्पॉन्स कितना दिया जा रहा है, अवाम की जानिब से वो किरदार कितना अदा किया जा रहा है जो इंतज़ामिया एक्सपेक्ट करती है या जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने अपील की है। अवामी तौर पर अगर देखा जाए तो पहली और दूसरी लहर के दौरान अवाम की जानिब से एहतियात अपनाई गई थी। उस वक्त बातें ये गर्दिश करती थी डॉक्टर्स की जानिब से भी और बहुत से मरीजों की जानिब से भी कि बहुत से मरीजों को कोरोना होकर भी गुजर गया और उन्हें पता नहीं लगा। लेकिन तीसरी लहर के हवाले से मरीज और डॉक्टर ये राय रखते हैं कि इसमें लग पता जाता है। नाजरीन, ये सोचने की बात है और इस वक्त तशवीश इस हद तक जन्म ले चुकी है कि हमें एहतियात करने की जरूरत है। तीसरी लहर में जब डबल म्यूटेंट और अफ्रीकी और ब्राजीली तर्ज के भी वायरस पाए जाते हैं, बरतानवी तर्ज का वायरस आपको इस हद तक कमजोर कर देता है कि आपके फेफड़े 70% जब काम करना छोड़ जाते हैं, तब आपको इदराक होता है कि आप कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। खुदारा एहतियात कीजिए। शहर भर की सूरत हाल के हवाले से आपको रोज बरोज आगाह करते हैं कि किस शहर में क्या सूरत हाल है, वहां पर SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और कितना बेहतर होना चाहिए। आज लोधरा के बारे में बात करेंगे। हमें इनके यहाँ इंचार्ज कोरोना आइसोलेशन वार्ड लोधरा डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने, हमारे नुमाइंदा लोधरा मियां ज़हूर आराई हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन किया सुलेमान चौधरी ने। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ। इस वक्त लोधरा की अगर मजमूई सूरत हाल देखी जाए, जब से ये कोविड शुरू हुआ और तब से लेके अब तक, आप क्या समझते हैं कि लोधरा में पीक का टाइम कौन सा था और पीक के टाइम की वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर लोधरा में बतौर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट तैनात हूँ और कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन भी हूँ। दरअसल कोरोना इस वक्त अपने जोरों पे है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि आवाम में वो शऊर जो है वो पैदा नहीं हुआ। शऊर है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आपको बड़े बड़े स्टॉल्स पे जाएँ, कोई बड़े शोरूम्स हैं, जो बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, वहाँ चले जाएं, और ख़ास तौर पे आप देहात में जहाँ भी चले जाएं, आप मसाजिद में चले जाएं, हम जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं तो यही देखता हूँ कोई मैं या मेरे साथ कोई एक दो जो आदमी होते हैं या ख़ास तौर पे हम डॉक्टर्स लोग हैं, हम तो मास्क पहनते हैं लेकिन मास्क नहीं पहना जा रहा। ये बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, इसकी वजह वही है जो शुरू से अब तक वही रोना रोया जा रहा है कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए और समाजी फासला बरकरार रखिए। कुछ देहाती लोग ऐसे हैं जो पढ़े हुए नहीं हैं, उनको पता नहीं था कि समाजी फासला क्या होता है, तो हम लोगों ने तो उनको बताया ज़बानी तौर पे कि कम से कम 6 फुट का फासला रखें अगर आपको इस बात की समझ नहीं है। दूसरा, शादियां भी होती रही हैं, स्टॉल भी खुले रहे हैं, होटल भी खुले रहे हैं। हुकूमत ने इंतजाम तो बड़े किए हैं कि वाकई भी थोड़ा सा कोई हमें फ़र्क पड़ जाए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोग उस पर अमल नहीं करते। यकीन जान लीजिए कि मैं जब अपने इलाके में जाता हूँ, मुझे अब भी लोग पूछते हैं क्या वाकई कोरोना है। फिर दूसरी एक और अफवाह है कि ये जो हस्पताल में मरीज जाते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको टीके लगा के मार दो, आवाम को कम करो। इस तासुर की वजह से लोगों ने अस्पतालों का रुख जो था वो ख़त्म कर दिया, वो वहीं पे क्वैकरी शुरू कर दी। अब एक क्वैक को क्या पता कि कोरोना क्या होता है, उसकी क्या सिम्टम है, उससे मरीज को क्या तकलीफ होती है। इस वक्त हमारी अप्रोच देख लें, माइंडसेट देख लें कि 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, हम कॉन्स्पिरेंसी थीरीज को अभी तक किल नहीं कर पाए। अखलाकी तौर पे हम किस नहज तक पहुंचेंगे जब आवाम को समझा नहीं पाए? तो आप बतौर डॉक्टर क्या समझते हैं कि जब आपके पास मरीज आते हैं तो मरीज को किस तरीके से समझाया जाता है? उसमें कैटेगरीज होती हैं, पढ़ा लिखा भी होता है और गांव के लोग भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन सादा दिल भी होते हैं।
تو کبھی کبھار وہ اپنا علاج خود بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں کہ جہاں پر ابھی تک کانسپیرنسی تھیریز جنم لے رہی ہیں، بطور ڈاکٹر عوام کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے بطور ڈاکٹر سمجھانے کا، تو ہسپتال میں ہم نے اس کے حصے بنا دیے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے مریض آتے ہیں تو ایک تھوڑا سا آؤٹ سائڈ پہ کاؤنٹر بنا دیا جہاں پہ مریضوں سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے. اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سانس کی تنگی ہے، کھانسی ہے، بلغم بھی آ رہی ہے، بخار ختم نہیں ہو رہا، دوائی ہم پچھلے 5 یا 10 دن سے کھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو مریض کو وہیں سے کرونا آئسولیشن وارڈ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے آگے پھر ہم نے ایک وائٹل کاؤنٹر بنایا ہوا ہے کہ اس کا بی پی چیک ہوتا ہے، اس کی سانس کی رفتار اور اس کا ہارٹ ریٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا کرونا کے لیے یہ مریض کیا فٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لوگوں کو تو ہم بتا رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے گارڈز کی بہت سخت ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی بندہ بھی ماسک کے بنا آئے گا تو اس کو اپنے اندر انٹر ہی نہیں ہونے دینا، پیار سے سمجھانا ہے، سختی نہیں کرنی، کیونکہ پہلے وہ دکھی ہوتا ہے. اب ہم دوبارہ ان کو یہ کہیں کہ بھئی آپ اندر نہیں آ سکتے، مطلب سمجھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو گارڈز بھی ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں جو سیکورٹی والے ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی. لوگوں کو جب علیحدہ کاؤنٹر کھل گئے، اب بن چکے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جا چکا ہے. وہ بات آپ بتا چکے ہیں یاسر بھائی کہ یہ جو بریٹن ویریئنٹ، افریقن ویریئنٹ جو ہے اور برازیل کا ویریئنٹ ہے، جب بھی یہ وائرس ویریئنٹ ہوتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ کے اس بات کریں گے کہ سمٹمز کس حد تک مختلف ہے پہلی اور دوسری ویو کی نسبت تیسری لہر میں. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا شہروں کی صورتحال کا جائزہ لے لیتے ہیں. میاں ظہور صاحب، یہ کہیے گا کہ اس وقت لودھرا کی اگر مجموعی صورتحال دیکھی جائے تو پازیٹیو کیسز کی ریشو کیا ہے اور اس کو لے کر انتظامیہ کے اقدامات کس حد تک بہتر ہے؟ جی یاسر، اگر پازیٹیو کیسز کی شرح کی بات کی جائے تو 5% سے زیادہ ہے. ضلع لودھرا میں اب تک جو کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں شہری، ان کی تعداد جو ہے وہ 1224 تک پہنچ چکی ہے. 1054 جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. 28 افراد جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کروں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 نئے مریض جو ہیں کورونا وائرس کی ان میں تصدیق ہوئی ہے. ضلع بھر میں اب تک تیسری لہر میں 500 افراد جو ہیں وہ کورونا وائرس کی ان میں تصدیق ہو چکی ہے. اگر میں بات کروں تحصیل وائز تو تحصیل دنیا پور میں 200 مریض ہیں کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. تحصیل لودھرا میں 222 ہیں اور تحصیل کہرور پکا میں 76 مریض جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. مریضوں کی جو تعداد ہے وہ آئے روز کورونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں مریض، اور جن کی تعداد بڑھ رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار نہیں کی جا رہی، نہ ہی SOP پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش تو کر رہی ہے، لیکن دیکھا جائے تو بینکوں کی صورتحال دیکھا جائے، بازار کو صورتحال دیکھا جائے، رمضان بازار کی صورتحال دیکھ لیں، ان تمام جگہوں پر عوام کا اتنا رش ہوتا ہے کہ نہ کسی نے ماسک پہنا ہوتا ہے، نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز جو انسانی زندگیاں ہیں وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. لیکن لوگوں نے ابھی تک اس بات کو سیریس نہیں کیا کہ کورونا وائرس کی جو وبائی مرض ہے یہ اتنی خطرناک. سوال ایک یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں محدود وسائل کے ساتھ محدود جگہ پر انتظامات کرنے میں کس حد تک دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آگے بڑھ کے بات کریں گے. سلیمان کا ایک بار رخ کر لیتے ہیں. سلیمان، یہ کہیے گا کہ لاہور کی صورتحال جس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ لاہور ایکسپو سینٹر کو بیک اپ کے لیے ریڈی کرنا پڑ گیا، وزارت صحت کیا سمجھتی ہے کہ صورتحال کس حد تک تشویشناک ہے اور اس کو لے کر انتظامیہ کے اقدامات؟ جی، اگر جیسے لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں پنجاب جو ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لاہور متاثر ہوا ہے. 1,00,000 سے زیادہ جو مریض ہیں وہ لاہور میں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 3,741 افراد جو ہیں وہ کورونا وائرس کی جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو دیکھا جائے تو کراچی کے بعد جو لاہور ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں شامل ہے، جہاں پر جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ 18% تک پہنچ چکا ہے. جو تیسری لہر کے جو پہلے دن تھے وہاں پر جو انفیکٹیوٹی ریٹ تھا وہ 31% اور 32% ریکارڈ کیا جا رہا تھا. اب جو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو SOP پر تھوڑا بہت عمل درآمد جو ہے وہ اس حوالے سے سختی کی گئی ہے، تو جو کورونا کی جو شرح تھی مثبت آنے کی اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اس وقت جو اگر بات کی جائے تو جو ماسک پہننے کی شرح ہے وہ انتہائی کم ہے. کل جو NCOC نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب میں جو ماسک پہننے کی شرح ہے وہ 56% تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی مایوس کن ہے. تقریباً ابھی بھی 44% افراد جو ایسے ہیں جو کہ ماسک نہیں پہن رہے. اس کے علاوہ جو
मार्केट्स की टाइमिंग है। सुलेमान, इसके जब अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं, जो 44% मार्केटें हैं, रेशो सामने आ रही है कि वो मास्क नहीं पहनते, तो इंतजामिया का किरदार फिर सामने आता है कि इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंतजामी तौर पर किस हद तक तसल्ली बख्श है, बाजारों के अंदर SOPs पर अमल दरामद किस हद तक होता है, और इन इकदामात पर इंतजामी मौक़िफ़ क्या है अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो? जी बिल्कुल, जो कमिश्नर लाहौर है, CCPO लाहौर है, जो DC लाहौर हैं, ये तीनों जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ टीमों ने तश्कील दी हुई हैं। जो CCPO लाहौर है, कमिश्नर लाहौर की जानिब से रोजाना जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहाँ पर जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर उनका दौरा किया जाता है, और जो 6 बजे के बाद जो दुकानें खुली होती हैं उनको सील करवाया जाता है, उनको जुर्माने किए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। इसी तरह जो CCPO है उनकी तरफ से भी जो है वो पुलिस को इक़दाम जारी किए गए हैं कि वो जो शहरी जो मास्क नहीं पहन रहे या SOP की खिलाफवर्जी करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर में अब तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद जो ऐसे हैं इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी तरह DC लाहौर की जो टीमें हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मुआयना करती है, वहाँ पर जो SOP की वायलेशन होती है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई में लाई जा रही है। लेकिन ये देखने में आया कि जो टाइमिंग के हवाले से जो है वो सख्ती की जा रही है, लेकिन जो कोरोना SOP जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जितना बताई जा रही है वो मास्क ना पहनने वालों की है कि लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे। फौज भी और रेंजर भी जो है वो ज़िले इंतजामिया के साथ की मदद कर रही है, लेकिन देखने में आया कि लोग जो है मास्क जब सिक्योरिटी इदारों को SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए बुलाना पड़े तो तब अखलाकी इक़दार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन अफसोस है इस बात पर कि उनके आने के बाद भी 44% हमारे अफराद ऐसे हैं जो SOPs पर अमल नहीं करते, जिसका बुनियादी उनसर ये है कि मास्क मुंह पर लगा कर रखिए। ये एक बुनियादी वजह है। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना था कि पहली और दूसरी लहर की निस्बत तीसरी लहर किस हद तक ख़तरनाक है? जो वेरिएंट्स हैं उसमें सिम्टम्स में फ़र्क क्या पड़ता है? यानी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये बुनियादी सिम्टम्स थे जो पहले मरीज़ में रिपोर्ट होना शुरू होते थे, लेकिन अब की बार क्या ये रिपोर्ट नहीं होते? डॉक्टर नूर साहब। जी सर, ये केस रिपोर्ट पहले नहीं हुए, ये पहले ऐसे तकलीफ नहीं थी, क्योंकि ये वायरस ये ब्रिटिश, ब्राज़ील और अफ्रीकन वेरिएंट है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपको एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि ये सीज़न था हार्वेस्टिंग का, इसमें जो सांस की तकलीफ़ वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ होगी ज़्यादा, तो लोग उस सांस की तंगी की वजह से उन्होंने अस्पतालों का रुख शुरू जब किया तो वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया कि इनको तो कोरोना है। असल में लोग जैसे TB की भी इसी तरह वजह होती है, आजकल अगर TB के मरीज ज़्यादा हैं तो ये नहीं है कि मरीज ज़्यादा हो गए, वो आइडेंटिफाई ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन यासर भाई की जाए तो ये मरीज और ज़्यादा आपके सामने आते जाएंगे, मरीजों में कमी उसमें नहीं आनी है। अब हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस छापे भी मारती है। हमारे इस लोधरा के वाले से DC साहब बहुत विजिलेंट है। ये जो इमरान कुरैशी साहब है, यकीन जान लो मैंने बड़े DC के साथ काम किया है, करते रहे हैं, लेकिन ये बड़े एक्टिव बंदे हैं। ये तो खुद गाड़ी निकाल के आ जाते हैं चेक करने के लिए। ये इस तरह के लोग हैं। ये ख़तरनाक होने की इसकी वजह ये है कि अब ना लोग चूँकि ज़्यादा हो गए हैं, अस्पतालों में रश हो गया, बेड्स बड़े कम पड़ गए हैं। लोधरा के हवाले से मैं आपको यासर भाई ये ज़रूर बताऊंगा कि जो पहली फेज़ आई थी उसमें मैं पूरे पंजाब में टॉप पे आया था, मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया था। ये जो रिकवरी रेट था लोधरा का सबसे ज़्यादा था फर्स्ट वेव में। अब ये जो थर्ड है इसमें भी हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोई हमारी डेथ नहीं हुई। सस्पेक्टेड केसेस हमारे 117 थे, कन्फर्म हमारे 19 हुए हैं। इसी तरह जो हमारे पास इस वक्त मरीज दाखिल पड़े हैं, टोटल पेशेंट। डॉक्टर साहब, नेगेटिव और पॉजिटिव और सस्पेक्टेड केसेस की जो रेशो है, क्या उसे आप प्लेटो कर चुके हैं? मैं आपको नहीं, हम अभी उस लेवल पे नहीं है जितना और शहरों में है। जैसे मेरा आइसोलेशन वार्ड है वो 9.3 पे है। असल वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात जब 10 केस भेजे जाते हैं तो 10 में से बाज़ औक़ात 3 पॉजिटिव आ जाते हैं, तो समटाइम हम अगर 20 भेजते हैं तो उसमें भी 3 आता है, तो रेशो का फ़र्क पड़ जाता है। असल में जब ये मंथली जो रेशो होती है उससे ज़्यादा पता चलता है, तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है ये चीज़ें।
ये लोग और कोएक्स के पास भी जाते हैं, डॉक्टर्स को भी चेक कराते हैं, लेकिन ये आपको, मुझे और सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये थर्ड जो ये फेज आई है, ये वेव आई है इसकी, इट इज मोर डेंजरस, ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई तौर पर जब पहले कोरोना रिपोर्ट होता था, ये सिम्टम्स महसूस होना शुरू होते थे, तो कुछ लोग डर के मारे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, घर में आइसोलेट हो जाते थे, लेकिन तीसरी वेव के हवाले से जो खदशात हैं उसको लेकर क्या मरीज ज्यादा आते हैं डॉक्टर्स के पास, या पहली वेव जैसा ही रवैया? मैं कहता हूं कि रवैया इनका ज्यादातर लोगों का काफ़ी वही है, सिर्फ 10% लोग आना शुरू हुए हैं। ये सीज़न हार्वेस्टिंग का था, हार्वेस्टिंग में सांस ज़्यादा होता है जो ऐसे मरीज हों, तो जब उनको सांस की तंगी हुई, घर में संभालना मुश्किल हो गया, किसी कोएक की दवाई से फ़ायदा ना हुआ, तो तब लोगों ने अस्पताल का रुख शुरू कर दिया और वहाँ पे वो फिर आइडेंटिफाई होना गए। तो हमारे पास जो बंदा ऐसी शिकायत लाता है, हम तो उसको दाखिल कर लेते हैं, दाखिल करने के बाद वो माशाल्लाह जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके मुताबिक हम उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर आप आज के हवाले से बात करेंगे भी इस वक्त आपके पास कितने पेशेंट हैं, तो इस वक्त मेरे आइसोलेशन वार्ड में कुछ 7 मरीज पड़े हैं, ठीक है, लेकिन आज तक जो मेरा एडमिशन हुआ है वो 26 पेशेंट है टोटल थर्ड वेव में, जिसमें 12 फीमेल हैं, 14 मेल्स। इसके जो पॉजिटिव पेशेंट थे वो 9 आए हैं हमारे, तो मेल 5 हैं, फीमेल 4 हैं, और सिर्फ 2। चले उम्मीद करते हैं अवाम में आगाही पैदा हो, आगाही के साथ अक्ल शऊर बेदार हो, और अक्ल शऊर बेदार होने के साथ साथ हम उस नहज तक पहुंच जाएं कि हमें ये समझ आ जाए कि ये एहतियात सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने ख़ानदान के लिए भी है। मियां ज़हूर, ये कहिएगा कि अगर हम मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर ताजिर तबके की जिम्मेदारियाँ कुछ आयद हो जाती हैं, लेकिन अगर हम रमज़ान बाज़ारों को देखें तो वहाँ पर मुकम्मल जिम्मेदारी इंतज़ामिया की आयद होती है। तो क्या रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल को तसल्ली बख्श कहा जा सकता है? यासिर, रमज़ान बाज़ारों की अगर मैं सूरत हाल की बात करूं तो रमज़ान बाज़ार जो तीनों लगे हुए हैं, लोधरा में, दुनियापुर, कैरोट पक्का और लोधरा, तीनों में बेतहाशा रश होता है। कोई समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जाता, ना ही कोई जो खरीदार आता है उनके पास मास्क होता है। रमज़ान बाज़ारों में ज़्यादातर जो खरीदारी का रश है वो चीनी और आटे के स्थानों पर है, बाकी दीगर जो अशिया है उनका रमज़ान बाज़ारों से और आम बाज़ारों से कोई फ़र्क नहीं है। इसकी वजह से इंतजामिया जो है वक्ती तौर पर दौरे तो करती है, लेकिन दौरों का फायदा आवाम को कुछ नहीं होता। लोधरा की तकरीबन 20 लाख से ज्यादा जो आबादी है उसके लिए सिर्फ 3 जो रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, 15 से 20 किलोमीटर का सफर करके जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ 1 किलो चीनी के लिए सफर करते हैं और सारा दिन वो लाइनों में लगकर दलील होते हैं। गर्मी, सख्त गर्मी में ना तो उनके लिए कोई साये का इंतजाम होता है, तो ना ही कोई और सहूलत उनके पास होती है। वो समाजी फासले का ख्याल रखते बगैर एक दूसरे से आगे बढ़कर सिर्फ 1 किलो चीनी के सूट के लिए टके एक दूसरे को लगाते हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस का जो यानी अवाम की तरफ से ताउन तो दरकार होता ही है, लेकिन उससे पहले जो पहला इकदाम उठाना होता है वो इंतजामी तौर पर उठाया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। सुलेमान, ये कहिएगा कि लाहौर के अंदर मार्केट्स में ऑन बोर्ड किस हद तक लिया गया ताजिर तबके को, और ताजिर तबका हुकूमत के साथ किस हद तक ताउन कर रहा है? अच्छा, बिल्कुल अगर ताजरों की बात की जाए तो ताजरों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया नहीं लिया गया, जो अलग इशू है। हुकूमत ने जैसे जो लाहौर में एक अनार के अंदर बानो बाजार है उसको हुकूमत ने सील कर दिया है, जिसका ये खर्चाल किया जा रहा था। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस मार्केट का रुख करेगी, क्योंकि ईद आ गई है, वहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं, खवातीन की जूतियाँ हैं, बच्चों की जुगरी है वो बिकती है। तो हुकूमत ने ताजरों को ऑन बोर्ड देकर उनसे मुशावरा करके ये फैसला किया है कि अनारकली तो खुद देगी, लेकिन अनारकली के अंदर जो बानो बाजार है उसका मुकम्मल बंद रखा जाएगा। इसका फैसला इसलिए किया गया था कि कसर जारी की जा रहा था कि खवातीन की बड़ी तादाद है उस बाजार का रुख करेगी। इसी तरह देखने में आया कि जो मिडिल क्लास अवाम है उसके लिए इचरा बाजार है, इसके अलावा जो आदम मार्केट है, अंदरून शहर की जो मार्केटें हैं वो जो है इस वक्त वहाँ पे खासा रश देखने में आ रहा है, क्योंकि जो अफराद है उनकी तादाद जो है वो इस शॉपिंग के लिए 6 बजे तक शॉपिंग का टाइम है। खुशाइन बात यह है कि ताजिर तबका भी इंतजामिया के साथ मदद कर रहा है, ताउन कर रहा है। ये ताउन ही लेकर आगे बढ़ने के लिए हौसलामंद और मददगार साबित होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, मियां ज़हूर आराई और सुलेमान इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात ये हो रही है कि अवाम की जानिब से ताउन कितना किया जा रहा है, अवाम में अक्ल शऊर किस हद तक बेदार हो चुका है, अवाम
کیا اکتا چکے ہیں یا پھر عوام اس آگہی کو سمجھنا نہیں چاہتے جو انہیں پہنچائی جا رہی ہے، یا ہمارا پیغام پہنچانے کا طریقہ درست نہیں ہے، ہم خوف پھیلا رہے ہیں اور آگہی کا عنصر پیدا نہیں ہو رہا؟ یہ وہ سوال ہیں جو عوام کی جانب سے بھی جس کے جواب چاہیے، اور انتظامی طور پر کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو سمجھانے میں، اور اس طرح کے کیسز میں کہ جس میں وبا کا دور ہو، آپ کو بھی وبا کا ڈر ہو لیکن آپ عوام کے لیے نکلے ہوں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نکلے ہوں، لیکن پھر بھی عوام کی جانب سے آپ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کراچی شہراز احمد، نمائندہ رحیم یار خان راہد اور ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا، اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رحیم یار خان کے اندر حالات کس حد تک کنٹرول میں ہیں، اور اگر کنٹرول میں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عوام سمجھتے ہیں اس لیے کنٹرول میں ہے، یا انتظامیہ کو سمجھانا آتا ہے؟ دیکھیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ دونوں چیزوں کا تعاون جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ عوام جو ہے وہ ہم سے تعاون کرے، تو عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجنز لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رحیم یار خان میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی حالات بہتر ہیں، لوگ ایس او پیز کا پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور دو چیزیں ہیں کووڈ کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ہم ایس او پیز کی جتنی زیادہ کمپلائنس کریں گے اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ دستیاب ہے۔ ہم نے ویکسینیشن کے لیے یہاں پہ سینٹرز بھی بنائے ہیں، اور ہم نے اب نمبر آف ویکسینیشن جو ڈیلی ویکسینیشن ہیں وہ بھی ہم نے انکریز کی ہیں۔ اب ڈیلی ہم اس سے پہلے یکم مئی سے پہلے 1300-1400 لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے تھے، لیکن اب ہم 4 سے 4,500 لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے تھرو بھی میں لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ لوگ ایک تو ایس او پیز کا پہ عمل کریں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سینٹرز پر آئیں اور ویکسینیٹ کروائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلی اور دوسری لہر کے دوران عوام کا جو رویہ تھا اور تاجر برادری کا جو رویہ تھا، انتظامیہ سے جو گلے شکوے تھے، کیا تھرڈ ویو کے اندر اس میں بدلاؤ آیا ہے؟ اور اگر آیا ہے تو کیا پازیٹیو آیا یا نیگیٹو؟ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں تو بہت زیادہ آئی ول بی ویری آنیسٹ بہت زیادہ چینج نہیں آیا۔ جو حالات فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو میں تھے اسی قسم کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو جس طرح کی پینڈیمک ہے اور جس طرح کی این سی او سی کی اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں، ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک رائے لینی ہے انتظامی طور پر، ہم روزانہ کی بنیاد پر رائے لیتے ہیں ہر شہر کے ڈپٹی کمشنر سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ عوام کو ایک آگہی دی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر عوام عمل درآمد کس حد تک کرتے ہیں؟ بشرط یہ کہ عوام پر دباؤ ڈالا جائے، ایس او پیز نافذ کروانے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، پنشمنٹ دینی چاہیے، تب عوام سمجھیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا زیادہ سود مند ہے؟ نہیں، پنشمنٹ کی تو میں سمجھتا ہوں جی، مہذب قوموں میں پنشمنٹ کسی گورنمنٹ کو پیریڈ قائم کرنے کے لیے پنشمنٹ جو ہے وہ بالکل آخری حربہ ہونا چاہیے۔ مہذب قومی جو ہیں وہ خود بخود ہی بات سننا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ جو ہمارے کوآرڈینیٹس ہیں، ہماری جو عوام ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سے میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اس طرح بھی قریب آ رہی ہے، ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بازاروں میں رش ہے اور لوگ جا رہے ہیں، تو میں اس کی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک عید ہے، اگر ہم اس عید کو سادگی سے منا لیں تو فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیا ہم صرف یہ عید منانا چاہتے ہیں یا باقی آنے والی عیدیں بھی منانا چاہتے ہیں؟ تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ڈاکٹر صاحب، یہی پیغام تو گزشتہ عید پہ بھی دیا گیا تھا، عمل درآمد کس نے کیا، کس حد تک کیا، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ یعنی کیا ہماری اخلاقی اقدار ویسی ہیں جیسی ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں، جیسی مہذب معاشرے میں ہونی چاہیے؟ نہیں جی، آئی ول بی ویری آنیسٹ، بالکل اس طرح کی اقدار نہیں ہے ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں، اور لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں جہاں لوگوں کو صرف بات سمجھائی جاتی ہے اور ڈنڈے سے یا اس سے جو ہے بات منوائی نہیں جاتی۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں، ذرا کراچی کی صورتحال پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ شہراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہراز، یہ کہیے گا کراچی میں صورتحال کس حد تک بہتر ہے اور اس کو لے کر انتظامی اقدامات اور روزانہ کی بنیاد پہ ویکسین کے انتظامات کیسے ہیں؟ جی بالکل، جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ویسے ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کی جانب سے بازاروں کا رخ کیا جا رہا ہے، اور بازاروں میں خاص کر کے شام کے اوقات میں بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ شام کے اوقات میں 6 بجے مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں شہر قائد کی، اور انتظامیہ کی جانب سے بھی یہی ہدایت کی گئی ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے صرف شام 6 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جس کے بعد کاروبار بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اوقات میں کافی زیادہ رش نظر آتا ہے، شہریوں کی جانب سے مارکیٹوں کا رخ کیا جاتا ہے تاکہ وہ عید کے لیے جو ہے خریداری زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اس وقت بھی ہم بہادر آباد میں موجود ہیں، جہاں پر عوام کا جمع غفیر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، اور اگر ایس او پیز کی اگر بات کی جائے تو مکمل طور پر ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتے ہوئے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کہیں 40%، کہیں 50%، جہاں پر مارکیٹوں میں مختلف انتظامیہ کارروائیاں کرتے ہوئے یا وزٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہاں پر ایس او پیز پر زیادہ بہتر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن بات کی جائے اگر شہریوں کے رویوں کی، تو شہریوں کی جانب سے مسلسل غیر ذمہ داری کا جو مظاہرہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ شہریوں کی جانب سے نہ تو ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں خواتین بچوں کے ساتھ مارکیٹوں میں آ رہی ہیں، انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ کئی دکانوں پر جو تاجر حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی جو ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ دکانوں میں 4 سے زیادہ لوگ موجود نظر آ رہے ہیں۔ یہ تاجر طبقے کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ جب ایک ہجوم اکٹھا ہو تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب سٹیک ہولڈرز آن بورڈ آتے ہیں تب مشورے کیے جاتے ہیں، سفارشات بھی لی جاتی ہیں، عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی جاتی ہے، لیکن جب کاروبار کھلتا ہے تب روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ راجہ شاہد کی طرف بڑھیں گے۔ راجہ شاہد، یہ کہیے گا کہ رمضان بازاروں میں رحیم یار خان میں ایس او پیز کے حوالے سے کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اور رمضان بازاروں میں دی جانے والی سہولیات سے عوام کس حد تک مطمئن ہے؟ کہ رمضان بازاروں میں اتنا زیادہ رش تو دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مکمل طور پر انتظامی جو ہے جو طور پر ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے کافی سختی بھی کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ تو یہاں آ رہے ہیں کیونکہ لاکھوں کی آبادی ہے، لیکن رمضان بازار جو ہے یہاں پر محض 2 سے 3 جو شہر کے سینٹر میں جو واقع ہے، یہاں پر عوام کا تو یہی کہنا ہے کہ جو مین ان کی ضروریاتی بنیادی جو چیز ہے جس میں آٹا ہے، اور اس کے علاوہ وہ چینی کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ان کو کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے رحیم یار خان میں 1 کلو فی جو کسٹمر آتا تھا اس کو دیا جا رہا تھا چینی، اور اسی طرح آٹے کا ایک چھوٹا تھیلا بھی دیا جا رہا تھا 10 کلو کا۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہمیں انتظامیہ سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بڑھا کے اس کو 2 کلو کیا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جو چینی ان کو پیکنگ میں دی جا رہی ہے وہ 1 کلو جو پیکنگ تھی وہ 100 گرام کم ہے، اور اب جو 2 کلو کی پیکنگ ہے وہ 150 سے 200 گرام کم میں مل رہی ہے۔ اسی طرح وہ آٹے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ آٹا بھی کچھ معیاری نہیں ہے جس سے روٹی پکائیں تو وہ بہترین بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر فروٹ اور سبزی کی بات کی جائے تو اس میں کچھ خاص سبسڈی جو حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے کی سبسڈی اس مد میں دی گئی ہے، لیکن اس کے اثرات پھلوں اور سبزیوں پر نہیں ہیں، جس پر وجہ سے عوام اگر وزٹ کرتی ہے ایک دفعہ تو دوبارہ وہ اس طرف رخ نہیں کر رہی۔ اور راجہ شاہد ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر خرم صاحب، میں اپنے اگلے سوال کی جانب بعد میں بڑھوں گا۔ راجہ شاہد صاحب کی جانب سے جو اس وقت رمضان بازاروں کو لے کر جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے گئے ہیں اور جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں انیشلی ہمیں جب ہم نے یہ کنسیو کیا تھا آئیڈیا، اس وقت ہمیں تھوڑے بہت پرابلمس تھے۔ نیچرلی اس وقت لمبی قطاریں تھیں کہ اس سے آپ کے نالج میں ہوگا، لیکن پھر آنریبل کورٹ کی ڈائریکشن سے ہم نے وہ کتابیں ختم کی، ہم نے بیٹھنے کا انتظام کیا، اور اب ہم بڑی اچھی طرح مینج کر رہے ہیں۔ انیشلی ہم 1 kg وہ کر رہے تھے چینی، لیکن اب ہم نے 2 kg جو ہے وہ چینی دینا شروع کر دی ہے۔ جہاں تک ویٹ کا تعلق ہے، ویٹ کا میں بتاؤں کہ ہمارے جتنے آفیسرز وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، ڈیلی ہر رمضان بازار میں آن ایوریج 5 سے 6 وزٹ ہوتے ہیں ہمارے آفیسرز کے، اور وہ اسپیسیفکلی اس چیز کو چیک کرتے ہیں۔ نیچرلی اس سے پہلے ہمیں شکایت آ رہی تھی،
تو ویٹ جو ہے وہ ہر کوئی ضرور چیک کرتا ہے، چاہے وہ آٹا ہو چاہے وہ چینی ہو. پیکنگ میں جتنی بھی چیزیں جو کلیم کرتے ہیں اگر 1 kg ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی 1 kg. اس سے اگر کم ہے تو اس پہ ہم نے ایکشن بھی لیا ہے اور ہم نے FIR بھی کی ہیں اور لوگوں کو سزا بھی دی ہے. تو الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں. بلکہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو فٹ فال ہے آن ایوریج اگر آپ یکم 2 رمضان کو دیکھیں تو وہ 20-30,000 تھا اور اس وقت 40-50,000 آن ایوریج ہمارا فٹ فال انکریز کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو وہاں سے فائدہ مل رہا ہے، اسی لیے لوگ وہاں کا رخ کر رہے ہیں. راجہ شاہد، یہ کہیے گا کہ لوگ انتظامیہ کے تعاون کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ جی، انتظامی طور پر تو یہی بتایا جا رہا ہے عوام کی طرف سے کہ انتظامیہ تو تعاون کر رہی ہے، لیکن چیزوں کی معیار اور کوالٹی کے حساب سے اور اس کے علاوہ وہ تعداد جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی تعداد میں ان کو وہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں. لیکن بہرحال اب تو آدھا رمضان 15 کافی ہاف جو ہے روزے گزر چکے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی کچھ اب تو تیسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، پیچھے 8 روزے باقی رہ گئے. جی، تو اس حوالے سے کافی بہتری تو اب، لیکن اسٹارٹنگ کے دنوں میں تو پرابلمس تھی، لیکن اب کافی بہتری آ چکی ہے. اور رش کی بات کی جائے تو اب وہ رش یا لوگوں کی آمد اتنی زیادہ پہلے ہوتی تھی وہ اب بہت کم ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں اب دستیاب ہیں اس میں سے کچھ چیزوں پر لوگوں کو ابھی بھی تحفظات ہیں، لیکن انتظامی طور پر جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ تسلی بخش قرار دیے ہیں. وہاں انتظامی طور پر جو اقدامات ہیں، اگر ابتدائی طور پر اس میں مشکلات کا سامنا تھا، کچھ تحفظات تھے اور بعد میں رفتہ رفتہ وہ بہتر کر لیے گئے، تو ایک خوشائن بات ہے کہ رفتہ رفتہ ہی اگر بہتر ہو جائیں تو اتنا ہی بہت ہے. شیراز، یہ کہیے گا کہ سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کو لے کر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سندھ نے جو SOPs اپنائے تھے اس پر کتنا عمل درآمد ہے؟ ٹرانسپورٹ کے جو فیڈریشنز ہیں وہ کتنا تعاون کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اوورآل اگر سچویشن کی بات کی جائے تو کرونا کیسز کی تعداد تو دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور کراچی جیسے شہر میں جہاں 2.5 کروڑ سے زائد آبادی ہے، یہاں پر جو سچویشن ہے وہ زیادہ ورس بھی نظر آتی ہے. اور اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے بلند و بانگ دعوے بھی کیے گئے، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے. بازاروں کی ٹائمنگز کے حوالے سے ٹائمنگ محدود کر دی گئی، شادی ہالس، ریسٹورنٹس، ان کی جو پابندیاں تھیں ان پر عائد کر دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ انٹر سٹی بس سروس کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہ بند کر دی جائیں گی. لیکن عملاً اگر ہم دیکھیں تو صورتحال کافی مختلف نظر آتی ہے. نہ تو جو امپلیمنٹیشن کیے جانی تھی کرونا SOPs کی بازاروں میں، ریسٹورنٹس میں، یہاں تک کہ ٹیک اوے کے حوالے سے جو انسٹرکشنز دی گئی تھی اس پر بھی عمل درآمد ہمیں مکمل طور پر کہیں نہیں دکھائی دیتا. اور اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹر سٹی بسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. جو مین اسٹینڈ سے بس اسٹینڈ وہاں تو پابندیاں لگا دی گئی ہیں، لیکن بس شہر بھر میں لیکن مختلف پھر بھی بس سروس چل رہی ہے. سندھ حکومت نے جو NCOC میں موقف اپنایا تھا اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا، یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ سندھ حکومت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر موقف اپنایا جائے تو اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو اس میں روزمرہ کی بنیاد سے بڑھ کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم کووڈ کا ایسا دور دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر 1 سال سے ایمرجنسی ہی لگی ہوئی ہے. تو ابتدائی طور پر جو ہمت و حوصلہ ہوتا ہے انتظامی طور پر، کیا وہ اب تک برقرار ہے یا پھر وہ عوام کے رویے کے ساتھ کچھ مرج ہو چکا ہے؟ عوام جس طرح کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، انتظامیہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ کیا کریں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پچھلے 1 سال سے، اور اسے ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا میں یہ پینڈیمک ہے، ساری دنیا میں اسی طرح کے حالات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس، میں سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا جو میں سمجھتا ہوں لیول آف جو انٹرسٹ ہے یا جو ان کا ہارڈ ورک ہے جو پہلے تھا وہ اسی طرح کنٹینیو کر رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے باسز ہیں، وہ کس حد تک اس میں لیڈ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈے 1 سے ہمیں جس طرح کی انسٹرکشنز مل رہی ہیں ڈیلی بیسس پر اور 24 آورس بیسس پر، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اور جس طرح ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے
امید کرتے ہیں کہ یہ ہمت و حوصلہ برقرار رہے اور عوامی طور پر بھی ویسا رد عمل دیکھنے کو ملے، عوام بھی ویسا ہی ایکٹ کریں جیسا حکومت چاہتی ہے اور حکومتی طور پر ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ہمسایہ ملک کی مثال سامنے رکھ کر آئندہ کی حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب، راجہ شاہد اور شہراز احمد اس اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، نیوز روم رمضان اسپیشل سے یاسر رشید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔